جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی اور ہڈیاں زمین کے اندر گل سڑ کے مل جائیں گی تو پھر ان مردہ ہڈیوں کو کون اٹھائے گا؟ یہ نضر بن حارث نامی ایک شخص تھا جو قبرستان سے کوئی بوسیدہ ہڈی اٹھا لایا اور حضور کے سامنے اس ہڈی کو توڑتا ہے اور اس کے ذرے زمین پہ گرتے ہیں. کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو اٹھایا جائے گا جبکہ یہ بالکل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے. یہ کہتے ہیں ان مردہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندگی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس رب نے اس وقت ہڈیوں کو بھی پیدا کر لیا تو ان کو جوڑنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ وہی رب جس نے ان ہڈیوں کو تخلیق کیا، نئے سرے سے ان کو پیدا کیا، تو اب ان کو جوڑ کر کے انسان کی شکل میں کھڑا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ الم تری کیف فعل ربک بعاد، جانتے ہو کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ عاد وہی ارم ذات العماد، وہ ارم والے عاد، ذات العماد جو اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے. آج کل بھی دنیا پہ ٹاور بن رہے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کا آغاز اور اس فن کا جو ہے وہ ایجاد جو تھا وہ قوم عاد نے کیا تھا. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بن کر آئے اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ جو ہے وہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ اور اپنی زندگی کے اندر اچھائیاں اور حسن پیدا کر لو. لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک بات نہ مانی اور کہا کہ ہمارے یہ مضبوط قلعے اور یہ قصور اور عالی نصب عمارتیں تم ان کو نہیں دیکھ رہے، ان کی ہیبت کیا ہے؟ اور پھر چونکہ ان کو خود بھی بڑا وجود دیا گیا تھا، اللہ خود کہتا ہے اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا ہی نہ کوئی ہوا تھا. جتنے وہ جسیم تھے، جتنے وہ زوراور تھے اور ان کی چھاتی میں جتنی طاقت تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جیسا پیدا نہیں کیا گیا. لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ سلوک کیا ہوا. ان کی بستیاں الٹ کے رکھ دی گئی اور صرف کھنڈرات باقی رہ گئے جو ہے وہ عبرت کی کہانی ماں بعد آنے والی قوموں کو سنانے کے لیے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی. یہ مدینہ اور شام کے درمیان یہ وادی پڑتی ہے. حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اس قوم کی طرف نبی بن کر مبعوث ہوئے تھے. یہ پتھروں کی چٹانوں کو آج بھی وادی القرا کے اندر ان کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں. تو وادی قرا کے اندر انہوں نے پہاڑوں کے پہاڑ چیر کے ان کے اندر مضبوط پناہ گاہیں بنائی تھی. آج کے زمانے میں ایٹم بم بھی پھینکا جائے تو وہ وہاں تک نہ پہنچ پائے. یہ کہتے تھے کہ کوئی طوفان، کوئی شدید آندھی اور کوئی سیلاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم ان محفوظ پناہ گاہوں میں رہتے ہیں. لیکن پھر وہ بھی عبرت کا نشان بن گئے. ہوا کیا کہ جب وہ پتھروں کی چٹانیں چیر کر کے اپنے مکان بناتے تھے اور اسی شغل میں رہتے تھے تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دی اللہ کی اذن سے اور کہا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. چونکہ یہ اس طریقے سے نہیں آئی ہے، یہ خاص وہ ساری اونٹنی اللہ کی ہیں لیکن نسبت تشریفیہ اس کی طرف ہو گئی. اب کہا کہ اس کی باری کا حوض کا پانی تم نے نہیں پینا، اور جب اس کی باری ہوگی یہ پیے گی، اور جب تمہاری باری ہوگی تو تم پیو گے. جس دن وہ اونٹنی پیتی تھی تو سارا حوض پی جاتی تھی، لیکن یہ نہیں تھا قوم پیاسی رہتی، دودھ اتنا دیتی کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اس تکبر سے کہ ایک طرف پوری قوم اور ایک طرف اونٹنی ہو کے، ایک جانور ہو کے اس کو یہ اعزاز اور تکریم اور پروٹوکول دے دیا گیا کہ وہ پورا دن حوض پہ وہ مالکن ہو حوض کی اور ہم حوض کے قریب نہ جا سکیں. یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. نسبت کتنی اونچی ہے یار! آج کتنا خوبصورت گھر آپ بنا لیں، اربوں روپے بھی اس کے اوپر صرف کر لیں اور قیمتی سے قیمتی پتھر لگا لیں اس کے اوپر، اطلس و دیبا کا کام اس کے اوپر کروائیں اور اس کے اوپر اعلیٰ سے اعلیٰ سونے اور چاندی اور طلا کا کام کروائیں، لیکن پتھروں سے بنا ہوا سادہ سا گھر بیت اللہ جس کو نسبت میرے رب سے ہے، بھلا کوئی کوٹھی، کوئی محل، کوئی قصر جو ہے وہ اس گھر کی عظمت کو چھو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے. تو وہ قوم جتنی بھی سربلند کیوں نہ ہو، اللہ نے اس اونٹنی کو اعزاز یہ دیا تھا ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی تھی. اچھا انہوں نے اس کی توہین کی، اس کے پاؤں کاٹ دیے. تو اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا، اس نے چیخ ماری. درد سے جب وہ چیخا تو اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ عذاب میں مبتلا ہو گئے. اللہ اکبر! قوم عاد کا جو حال ہوا، قوم سمود کا پھر جو حال ہوا وہ زمانے نے دیکھا. آگے ارشاد فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جو کیلوں والا تھا. یہ ذی الاوتاد اس کو کہا گیا، اس کی کئی مفسرین نے وجہ بیان کی ہیں. اس کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ لشکر میں جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا، اس لشکر کے لیے جو خیمے لگائے جاتے، اس خیمے کی تنابیں جن کیلوں کے ساتھ باندھی جاتی، 70 اونٹ ان کیلوں کو اٹھا کے چلتے تھے. اس لیے کہا گیا یہ میخوں والا فرعون ہے. یا مفسرین نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو فرعون کی بات نہ مانتا تو اس کو جو ہے وہ لٹا کر کے اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں کے اندر میخیں ٹھونک دیتا تھا. نام پڑ گیا میخوں والا فرعون. تو جس کو اتنا ناز تھا
کہ کوئی بن جھوٹی خدائی سے سر کیوں پھیرے، اور اس کو وہ عبرتناک سزا دیتا تھا۔ پھر فرعون وہ نیل کی موجوں میں بے بس تھا اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں اب موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن پھر اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ بخش نہ ہوا۔ تو اللہ فرماتا یہ سب کچھ تم دیکھ چکے ہو، الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، جھوٹی خدائی کے دعوے کیے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی شر کو، ان کے فساد کو، جو وہ کرتے رہے اللہ دیکھتا رہا، لیکن جب حد سے زیادہ ہی بڑھنے لگے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو پھر تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ پھر جو ان کا حال ہوا، اللہ اکبر، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک کرتوت کو دیکھ رہا ہے۔ اے قریش مکہ تم کیا ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ عاد و سمود کی بستیاں تمہارے رب نے الٹ کے رکھ دی، تمہارے رب نے فرعون جس کو جھوٹی خدائی کا گھمنڈ تھا لشکر سمیت نیند کی موجوں میں ڈبو دیا، تو کیا تم باقی رہو گے؟ اس لیے ان کہانیوں کو بیان